نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 177 لمبی آیت ہے، آیت البر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کے ہم نے پارٹ کیے ہیں ABCD۔ تو پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ لیسل، لئی، لام زبریہ لئی، یہ لام کے اوپر شد لیسا میں نہیں ہے، چونکہ رسم الخط میں پہلے حرف کے اوپر کہیں تنوین ہے، تو تنوین کو جب اس کے اندر ملا کر پڑھیں گے تو وہ اس کا ادغام ہوگا، تو اس وجہ سے یہ لام کے اوپر تشدید لکھی ہوئی ہے۔ یہ اصل کلمہ لیسا کی تشدید نہیں ہے۔ پیچھے آ رہا ہے لفی شقاق بعید لیسا۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ با کے اوپر ہم نے کسرہ تھی، ساکن کیا تو با کا قلقلہ۔ وجوہکم، وجوہکم، یعنی جہاں بھی حرف پیش والا ہوگا یا واو ہوگی تو دونوں ہونٹ جو ہیں وہ گول کریں گے ہم۔ لام زبریہ لئی، لیسا نہیں کریں گے، یہ لیس البر نہیں ہے، لیس البر، بر را زبر کے ساتھ ہے، پر پڑھیں گے۔ ان تولو، نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ علم صرف میں ہر کلمے کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لیسا، یہ وہ لیسا ہے جسے لا و ما مشابہ با لیسا کہتے ہیں، جس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ البر اسم مین نشانی اس کی الف لام کی وجہ سے ہے، ان مصدریہ ہے۔ تولو، واو لام یا مادہ سے، واو لام یا مادہ سے باب تفعیل، تو یہ بنے گا تفعل یتفعل کے وزن پہ تولی یتولی تولیتا۔ تو یہ ولی یولی سے تولیون تھا، تو تولیون میں یا کی ضمہ لام کو ملی تو یہ تولو بنا، نون حذف ہے کیونکہ ان مصدریہ آ گیا ہے۔ وجوہ، وجہ کی جمع ہے، چہرہ جس کا معنی ہے۔ کم ضمیر مجرور متصل ہے چونکہ اسم کے بعد ہے۔ قبل اس میں ظرف ہے۔ المشرق یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ مغرب طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ، جسے ہم چار جہات کہتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ تو یہ ہوئی جی علم صرف۔ آگے چلتے ہیں، علم نحو میں دیکھتے ہیں۔ لیسا کہا ہم نے، لیسا یہ وہ ہے لا و ما مشابہ با لیسا، تو یہاں پہ لیسا خود ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، جیسے لا ریبہ فی میں ریبہ ہے، تو یہاں پہ اس کی خبر منصوب ہو کر مقدم آئی ہوئی ہے اور اس کا اسم مؤخر ہے۔ بڑا آسان ہے۔ تو یہ لیسا ہوا۔ ان مصدریہ کے بارے میں میں کثرت سے فارمولہ بتاتا ہوں۔ ان جمع فعل از اکول ٹو مصدر، تو مصدر کا معنی ہوتا ہے کھانا، پینا، رونا، جاگنا، آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ تو ان جمع تولو اپنے مفعول اور مضاف الیہ اور متعلقات کے ساتھ مل کر پورے کا پورا ایک مصدر بن جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ تولو، تم پھیر لو، کس کو؟ مفعول بھی کیا ہے؟ وجوہ، کس کے چہرے ہیں؟ کم، تمہارے، تو اپنے چہروں کو تم پھیر لو۔ یہ فعل اور فاعل، فاعل اس میں یہ واو ہے،
آگے اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف یہ مضاف بنے گا، اس کا یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ایک مرکب عطفی ہے، المشرقی والمغرب، یہ عطف معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مرکب عطفی اس کا مضاف الیہ بنے۔ یہ اس میں ظرف جو ہے یہ مضاف ہے، گویا یہ ایک مرکب اضافی بن کر متعلق تولو ہو جائے گا، یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے۔ تو گویا اس فارمولے کے تحت ان جمع فعل، ان تو یہ ان ہوا، فعل تولو ہوا، تو تولو کا مصدر کیا بنے گا؟ تولیتن۔ تو یہ تولیتو تفعیل، تفعیلتو، تو کیا ہوگا جی؟ یہ اسم مضاف جمع مضاف الیہ، وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو یہ اسم ہے۔ اسم اپنے مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ اسم لیسا بنے گا، اور یہ البر جو ہے وہ خبر بنے گی، اس لیسا کی خبر مقدم ہے اور اسم مؤخر ہے۔ تو ترجمے کو دیکھتے ہیں، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے، لیس البر ان کے تولو، تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لیے، پھیر لیے۔ تو گویا مصدری معنی میں لے کے آتا ہوں، چونکہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے حاضر کا، تو یہاں پہ ہوگا تمہارا اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرنا، یہ نیکی نہیں ہے، لیس البر۔ یعنی اس اسم کے بارے میں خبر کیا ہے؟ نیکی۔ نیکی کیا ہے یا نہیں ہے؟ لیسا، لیس البر، تمہارا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرنا ہی صرف یہ نیکی نہیں ہے۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ جب وحی آئی قبلہ کو مسجد اقصیٰ کی طرف سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کرنے کے وقت، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی آیت کے اگلے حصے کی طرف۔